اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورۃ ال-عمران آیت نمبر 51 ان اللہ بے شک اللہ ربی مرتبہ کمال تک پہنچانے والا ہے مجھے وربکم اور مرتبہ کمال تک پہنچانے والا ہے تمہیں بے شک اللہ تعالیٰ میرا اور تمہارا رب ہے فَاعْبُدُوهُ سو تم اسی کی عبادت کرو۔ یہاں تک دیکھ لیتے ہیں تفسیر کہ ہر زمانے کے حالات اور تقاضے الگ تھے، اس لیے مختلف انبیاء کرام کی شریعت کس کو کہتے ہیں، عبادات و معاملات میں اختلاف رہا، مگر سب انبیاء کرام کی بنیادی دعوت صرف ایک تھی جس کو اس آیت میں اختصار کے ساتھ سمو دیا گیا ہے، یعنی سب کا پروردگار اللہ تعالیٰ ہے۔ اختصار کے ساتھ مطلب مختصر کر کے اس کو ایک کی آیت میں سمو دیا گیا ہے، ایک کی آیت میں بیان کر دیا گیا ہے۔ چاہے عام انسان ہو یا نبی، اور سیدھا راستہ صرف اسی کا ہے جو اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے۔ موجودہ بائبل میں بھی اسی کی تصدیق کرتی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا دور ہو جا اے شیطان، کیونکہ مقدس صحیفے کہتے ہیں کہ تو صرف اپنے پروردگار خدا کی عبادت کر اور صرف اسی کی فرما برداری کر۔ مقدس ہوتا ہے پاک، اور صحیفے ہوتی ہیں کتابیں۔ پاک کتابیں کہتی ہیں کہ شیطان تو دور ہو جا، کیونکہ ہر عبادت کا مالک صرف کون ہے، اللہ تعالیٰ۔ نیکسٹ دیکھتے ہیں، حاذا یہی صراط راستہ المستقیم سیدھا، یہ سیدھا راستہ ہے۔ فلما پھر جب اعصا محسوس کیا عیسیٰ نے منہم ان سے الکفر کفر، قولا آپ نے کہا من کون انصاری میرے مددگار اللہ اللہ کی راہ میں، قولا کہا الحواریون حواریوں نے نحنو ہم انصارو مدد کرنے والے اللہ کے دین کی، آمنا ہم ایمان لائے ہیں باللہ اللہ پر، واشہد اور آپ گواہ ہو جائیں بِأَنَّا کہ ہم مسلمون سر جھکائے ہوئے ہیں۔ پھر جب عیسیٰ علیہ السلام نے ان سے کفر محسوس کیا تو کہا اللہ تعالیٰ کی راہ میں کون میرے مددگار ہیں؟ حواریوں نے کہا ہم اللہ تعالیٰ کی راہ میں مددگار ہیں، ہم اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے اور آپ گواہ ہو جائیں کہ ہم مسلمان ہیں۔ ربنا ہمارے رب، آمنا ہم ایمان لائے بھی ماں اس پر جو انزل تو نے نازل فرمایا، واتبعنا اور ہم نے تابعداری کی، اور رسول کی، فاکتبنا تو لکھ لے ہمیں مع الشاہدین گواہی دینے والوں میں سے۔ اے ہمارے رب جو تو نے نازل فرمایا ہم اس پر ایمان لائے اور ہم نے رسول کی پیروی کی، پس تو ہمیں حق کی گواہی دینے والوں میں لکھ لے۔ وَمَكَرُوا اور انہوں نے خفیہ تدبیر کی، اور مکرا خفیہ تدبیر کی اللہ نے، اور کافروں نے مکر کیا اور اللہ تعالیٰ نے بھی خفیہ تدبیر فرمائی۔ خفیہ تدبیر سے مراد ہے مطلب چھپ کے کسی چیز کا ارادہ بنانا۔ دیکھ لیتے ہیں ذرا اس کی تفسیر کہ مکر سے مراد خفیہ تدبیر ہے، اور یہ تدبیر اچھی بھی ہو سکتی ہے اور بری بھی، مطلب چھپ کے اگر ہم کسی سے کوئی فیصلہ کرتے ہیں یا کوئی کرتے ہیں، کوئی تدبیر وغیرہ کرتے ہیں، کچھ سوچتے ہیں کسی کام کے بارے میں، تو وہ اچھا بھی ہو سکتا ہے اور برا بھی ہو سکتا ہے۔ مثلاً اگر کوئی ظالم کسی کو قتل کرنے کی تدبیر کرے تو وہ مجرم ہے، اور پولیس والے اسے گرفتار کرنے اور سزا دینے کی تدبیر کریں تو یہ عین انصاف ہے۔ مطلب اگر کوئی ظالم کسی کو قتل کرنے کے لیے کوئی بناتا ہے، کوئی خفیہ طور پہ طریقے سوچتا ہے، تو وہ تو کفر ہے، اسی طرح وہ تو پھر کافر ہو جائے گا، اس نے تو کفر کیا، اسلام قتل کیا تو اس کو سزا ملے گی، وہ تو مجرم ہے۔ اور اگر کسی نے سوری کفر کا ورڈ میرے منہ سے غلطی سے نکل گیا، وہ تو مجرم ہے، ٹھیک ہے۔ اور اگر کسی اب جو پولیس والے ہیں وہ بھی تو خفیہ تدبیریں کرتے ہیں، وہ بھی تو چھپ کے ہی سارا کچھ کام کرتے ہیں، ارادے بناتے ہیں چوروں کو پکڑنے کے لیے، لیکن وہ جو ہے وہ انصاف ہے۔ اسی طرح یہود نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کی بری تدبیر کی، مگر اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بچانے اور زندہ آسمان پر اٹھانے کی اچھی تدبیر فرمائی۔ مطلب دونوں تدبیریں ہی، لیکن اللہ نے ان کو بچانے کی اچھی تدبیر، اور شیطانوں نے یہود نے کیا کی، بری تدبیر کی، برا سوچا۔ اس واقعہ میں مفسرین کا قدر اختلاف ہے، مطلب یہ جو بھی ہم واقعہ پڑھیں گے اس میں جو لکھنے والے ہیں ان کا آپس میں اختلاف ہے۔ میں تفسیر خانزن، تفسیر قرطبی، روح المعنی اور تفسیر روح البیان کے حوالے سے اس کا مختصر
مفہوم نقل کرتا ہوں۔ مفہوم ہوتا ہے کسی چیز کو ایگزیکٹ بیان نہ کرنا، اس کا جو مطلب نکلتا ہے نا، اس مطلب کو بیان کر دینا، ٹھیک ہے۔ تو اب یہ جو تفسیر جنہوں نے لکھی ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ مختلف لکھنے والوں کا اختلاف ہے، تو انہوں نے بتایا کہ میں تفسیر خانزن، تفسیر قرطبی، روح المعنی اور تفسیر روح البیان، ان کے حوالے سے وہ بیان کرتے ہیں کہ یہود نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے سے انکار کر دیا، نیز بادشاہ وقت کے ساتھ سازش کی اور آپ علیہ السلام کو شہید کرنے کے لیے رات کے وقت ایک جماعت روانہ کر دی گئی۔ اسی رات حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے حواریوں کو فرمایا کہ آج رات صبح صادق سے پہلے آپ میں سے ایک حواری چند درہموں کے بدلے مجھے فروخت کر دے گا، یعنی مجھے کچھ پیسوں کے بدلے مجھے بیچ دے گا۔ جب حواری اپنے اپنے گھروں میں چلے گئے تو ایک منافق حواری نے یہود کے ساتھ 30 درہم پر معاملہ طے کیا اور انہیں لے کر اس گھر میں گیا جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف فرماتے، اور یہ کوئی نئی بات نہ تھی کیونکہ پھولوں کے ساتھ کانٹے اور مخلصین کے ساتھ منافق اکثر رہتے ہیں۔ چنانچہ اس منافق حواری نے یہودی کو اس گھر کے ارد گرد کھڑا کیا اور خود قتل کرنے کے ارادے سے اندر داخل ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمانوں پر اٹھا لیا اور اس منافق حواری کا چہرہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مشابہ بنا دیا۔ یہ شدید حیران رہ گیا کہ اب کیا بنے گا۔ اس سوچ و بچار میں کافی دیر گزر گئی۔ یہود سمجھے کہ اندر دونوں میں لڑائی شروع ہے، اسی لیے تاخیر ہو رہی ہے، اور جب یہ منافق باہر نکلا تو یہود نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے شبہ میں اسے پکڑ لیا، اس نے بہت شور مچایا، میں تمہارا ساتھی ہوں، مگر انہوں نے کہا تو عیسیٰ ہے، تو نے اندر ہمارا ساتھی قتل کر دیا ہے اور اب ہمیں دھوکہ دینا چاہتا ہے۔ چنانچہ یہود نے اسے سولی پر چڑھا دیا۔ بعد میں یہود کہنے لگے اس کا چہرہ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مشابہ ہے، یعنی ملتا جلتا ہے، اور اس کا بدن ہمارے ساتھی کے مشابہ ہے، مطلب جو اس کا جسم ہے وہ تو ہمارے جو ساتھی تھا اس سے ملتا جلتا، اور اس کی جو شکل ہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ملتی جلتی ہے۔ اگر یہ ہمارا ساتھی ہے تو پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہاں ہے، اور اگر یہ عیسیٰ ہے تو پھر ہمارا ساتھی کہاں گیا؟ اس پر ان کے درمیان جھگڑا شروع ہو گیا اور بعض نے بعض کو قتل کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے بہترین تدبیر فرما کر یہود کو مناسب سزا دی، یعنی قتل کرنے کے ارادے سے اندر داخل ہونے والے کو سولی پر چڑھا دیا اور قتل کی سازش کرنے والوں کو آپس میں لڑا دیا۔ آپ کو یہ واقعہ سمجھ آئیے کہ جو ملا ہوا تھا یہودیوں میں سے، وہ جو حواریوں میں سے، مطلب جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے تھے، ان میں سے ایک بندہ جو یہودیوں سے ملا ہوا تھا، جب وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے گیا تو کیا ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو تو آسمان پہ اٹھا لیا اور اس کے جو شکل تھی وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ملتی جلتی بنا دی، اور کافی دیر بعد جب وہ باہر نکلا تو یہودیوں نے سمجھا کہ یہ عیسیٰ ہے، اور انہوں نے ہمارے ساتھی کو قتل کر دیا، اور پھر انہوں نے کیا کیا، اس کو بہت مارا، سولی پر چڑھا دیا، اور چڑھانے کے بعد انہوں نے محسوس کیا کہ اس کا جسم تو ہمارے ساتھی کے ساتھ ملتا ہے اور جو شکل ہے وہ جو نا عیسیٰ سے ملتی ہے۔ جسم سے کیا مراد ہے کہ ہر بندے کی جو جسامت ہوتی ہے وہ الگ ہوتی ہے نا، ٹھیک ہے، جیسے بوڑھے بچے جوان ایج وائز بھی الگ ہوتی ہے، اور ویسے بھی کوئی پتلا ہوتا ہے، کوئی موٹا ہوتا ہے، کوئی سلم سمارٹ، مطلب ہر ڈیفرنٹ ہوتی ہے نا۔ تو جب انہوں نے سولی پر چڑھانے کے بعد اس بات پر غور کیا، پھر آپس میں وہ جھگڑا کرنا شروع ہو گئے کہ اگر ایک کہے کہ یہ عیسیٰ ہے، دوسرا کہے نہیں یہ ہمارا ساتھی ہے، تو اس پر وہ آپس میں جھگڑنے لگے اور آپس میں ایک دوسرے کو قتل کرنے لگ گئے۔ نیکسٹ دیکھتے ہیں جی، آیت نمبر ہم کر رہے تھے، جسٹ ٹیک اے منٹ جی، آیت نمبر 54، واللہ، اور اللہ، خیر، سب سے بہتر ہے، الماکرین، خفیہ تدبیر کرنے والوں میں سے، اور اللہ تعالیٰ سب سے بہتر خفیہ تدبیر فرمانے والا ہے۔ جب قول فرمایا اللہ نے، یا عیسیٰ، اے عیسیٰ، انی، یقیناً میں، متفوی کا، پوری عمر تک پہنچاؤں گا تمہیں، ورفیعو کا، اور اٹھانے والا ہوں تمہیں، الیہ، اپنی طرف، مطہرو کا، اور پاک کرنے والا ہوں تمہیں، من الذین، جنہوں نے کفروا، انکار کیا، وجاہلوا، اور بنانے والا، الذین، جنہوں نے اتبعوا کا، تیری پیروی کی، فوق، غالب، الذین، ان پر، کفروا، جنہوں نے کفر کیا، الی، تک، یوم القیامت، یوم قیامت۔ یاد کرو جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے عیسیٰ، یقیناً میں تمہیں پوری عمر تک پہنچاؤں گا،
यहाँ तक देख लेते हैं तफसीर। यहूद ने जब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को शहीद करने की साजिश की तो अल्लाह ताला ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को फरमाया, मैं आपको आपकी पूरी उम्र तक पहुंचाकर वफात दूंगा और मैं आपको आसमानों पर उठा लूंगा ताकि यहूदी आपको शहीद ना कर सकें। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पर मौत नहीं आई, वो क़यामत से पहले ज़मीन पर लौट आएंगे। नीज़ यहूद हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पर जो इल्ज़ामात आयद करते थे, अल्लाह ताला ने हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए इन सब इल्ज़ामात की तरदीद फरमा दी, यानी उनका इनकार कर दिया, और ईसाइयों को यहूद पर ऐसा गुलबा अता फरमाया जो कुर्ब क़यामत तक, यानी क़यामत के करीब आने तक जारी रहेगा। नेक्स्ट, और तुम्हें अपनी तरफ उठाने वाला हूँ और तुम्हें काफरों के बहतान से पाक करने वाला हूँ और आपके पैरोकारों को क़यामत तक काफरों पर गालिब करने वाला हूँ। सुम्मा फिर इलैया मेरी तरफ मर्जिउकुम लौट कर आना है तुमने, फ़अहकुम पस मैं फैसला करूंगा, बैनकुम तुम्हारे दरमियान, फीमा जिनमें तुम थे फीही इनमें तख्तालिफून इख्तलाफ करते रहते। फिर तुम सबको मेरी ही तरफ लौट कर आना है, फिर मैं तुम्हारे दरमियान इस चीज का फैसला करूंगा जिसमें तुम आपस में इख्तलाफ करते थे। उम्मीद है आपको यहाँ तक समझ आ गई होगी। नेक्स्ट देखते हैं आयत नंबर 55। फ़अम्मा फ़अम्मल्लज़ीना तो जिन्होंने कफ़रू कुफ़्र किया फ़उअज़्ज़िबूहुम मैं अज़ाब दूंगा उन्हें अज़ाबन अज़ाब शदीदन सख्त फिर दुनिया में वल आखिरती और आखिरत में वमा और नहीं लहुम उनके लिए मिनन नासिरीन कोई मददगार। जिन लोगों ने कुफ्र किया उनको मैं दुनिया और आखिरत में सख्त अजाब दूंगा और उनका कोई मददगार नहीं होगा। व अम्मल्लज़ीना और मगर जो लोग आमनू ईमान लाए व आमिलू और किए अमल अस्सालिहाती नेक फयुवफ़िहीहिम तो वो पूरे पूरे देगा इन्हें अजूरहुम इनके अजर वल्लाहु और अल्लाह ताला ला युहिब्बु नहीं मोहब्बत करता अज़्ज़ालिमीना जुल्म करने वालों से। और जो लोग ईमान लाए और नेक काम किए उनको अल्लाह ताला पूरा पूरा अजर देगा और अल्लाह ताला जालिमों को पसंद नहीं फरमाता। ज़ालिका ये नतलूहु जो हम पढ़ कर सुनाते हैं अलैका आपको मिनल आयाती आयतों से व जिक्री और नसीहत अल हकीमी हिकमत वाली। ये वो आयात और हिकमत वाली नसीहत है जो हम आपको पढ़कर सुनाते हैं। इन्ना बेशक मसला मिसाल ईसा के इन दिल्लाही अल्लाह ताला के नज़दीक का मसली मानिद आदम जैसी। अल्लाह ताला के नज़दीक ईसा अलैहिस्सलाम की मिसाल आदम अलैहिस्सलाम की मानिद है, मतलब उनकी तरह है। यहाँ तक देख लेते हैं तफसीर के ईसाई हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को खुदा और खुदा का बेटा मानते और दलील ये देते कि उनकी पैदाइश बगैर बाप के हुई। कुरान करीम ने बड़ा सादा और वाज़ेह जवाब दिया कि अगर ईसा अलैहिस्सलाम का बगैर बाप के पैदा होना उनके खुदा होने की दलील है तो फिर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है जिनकी पैदाइश माँ और बाप दोनों के बगैर हुई। जैसे हमने पीछे पढ़ा था कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम जब पैदा हुए मतलब वो डायरेक्ट जन्नत में आए और वो जवान थे तो ना उनकी माँ थी और ना ही उनके वालिद थे। तो अब जो ईसाई थे वो कहते थे कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का, जैसे हमने पीछे वाक़या पढ़ा है कि वो हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम के बेटे हैं और वो बिन बाप के उनकी वो पैदाइश हुई है। तो वो ये कहते थे कि ये अल्लाह ताला के बेटे हैं क्योंकि ये बगैर बाप के पैदा हुए। तो अल्लाह ताला ने जवाब दिया कि अगर बगैर बाप के पैदा होना खुदा की दलील है तो फिर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है। उनकी तो ना माँ थी और ना ही उनके बाप थे। दरअसल दोनों की मिसाल एक जैसी है और दोनों अल्लाह ताला की कुदरत कामला की निशानियां हैं। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम भी और हज़रत आदम अलैहिस्सलाम दोनों अल्लाह ताला की निशानियां हैं। दोनों ना खुदा हैं और ना ही खुदा के बेटे बल्कि अल्लाह ताला के प्यारे नबी हैं। लिहाजा किसी मुसलमान को शक में पड़ने की ज़रूरत नहीं है। क्या है कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला की निशानियों में से हैं, ना तो खुदा हैं और ना ही खुदा के बेटे हैं। खलक़हु बनाया इसे मिन से तुराबिन मिट्टी सुम्मा फिर क़ाला फरमाया लहू उसे कुन हो जा फयकूना तो वो हो गया। उसने इसे मिट्टी से बनाया फिर इसे फरमाया हो जा तो वो हो गया। अल हक़्क़ु ये हकीकत मिन से रब्बिका तेरे रब फला तकुन
بس تو نہ ہو جا منل ممترین شک کرنے والوں میں سے، تمہارے رب تعالیٰ کی طرف سے حق یہی ہے، بس تو شک کرنے والوں میں سے نہ ہو جا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔